الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وقال الله تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ما أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هؤلاء أهل بيتي وطهرهم تطهيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں نے دو آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے حدیث کا ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کے اور پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس کو صحیح انداز سے بیان کرنے اور پھر ہم سب کو عمل کرنے کے رضا فرمائے. اس آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کا تذکرہ کیا، اہل بیت، اور اس حدیث میں بھی اہل بیت کا تذکرہ ہے. اور اس لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا. کبھی محرم کا یہ مہینہ جاری ہے اور لوگ اس پہ بات کرتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد کیا ہے، اہل بیت سے مقصود کون ہے. اس لیے کہ قرآن میں جہاں پر یہ اہل بیت کا ذکر ہے، ادھر امہات المؤمنین کا تذکرہ اللہ نے کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، اس کا تذکرہ اللہ نے کیا. اور پوری طرح پیچھے سے اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کر کے فرمایا: یا ایھا النبی قل لازواجک، جب بھی بیویوں سے کہے. اور پھر اس آیات میں جو میں نے تلاوت کی اس سے پہلے فرمایا: یا نساء النبی، ڈائریکٹ اللہ کے نبی کی بیویوں کو مخاطب کر دیا. یا نساء النبی، یہ نبی کی بیویوں. ایک جگہ فرمایا: لستن کاحد من النساء، فرمایا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہے. لستن کاحد من النساء. اور پھر فرمایا کہ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، فرمایا کہ اگر تم آپ کے اندر تقوی ہے تو فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، جو ہم سب کے مائیں ہیں، تمام اہل ایمان کے مائیں ہیں،
النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتهم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل ایمان کے مائیں، ہم سب کے مائیں، اس کو اللہ نے ہدایت دی ہے، اور اسی کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وقرن فی بیوتکن، فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب ہے، اور پوری امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری امت کو بتا رہے ہیں کہ اس کی بیویوں کو اپنے گھر کے اندر رہنا چاہیے، بغیر ضرورت کے نکلنا نہیں چاہیے۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى، جاہلیت کے زمانے کی طرف زینت کے اظہار کر کے اس کے نکلنا یہ نہ کرنا۔ اور پھر فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرمایا تم نماز قائم کرو، اقیمنا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتینا الزکاۃ، زکات دو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور پھر فرمایا کہ انما یرید اللہ، اللہ یہ چاہتے ہیں، اللہ کا ارادہ ہے، لیذھب عنکم الرجس، کہ آپ سے رجس کو دور کرے، گن کو دور کرے، غلاظت جو معاشرے کے اندر لوگ نکلتے ہیں، اور جو غلاظت اور گند و گناہ کی گرد و غبار اس کے اوپر پڑ جاتے ہیں، یا معاشرے کی اور جو غلاظتیں جو گند ہے اس سے آپ کو پاک کرے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے رجس کو دور کرے، گند کو دور کرے۔ اہل البیت، یعنی اے اہل بیت، اے گھر کے گھر والیوں، اہل البیت، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ کو مکمل پاک کرتے ہیں۔ ادھر جو ہدایت دی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو پوری طرح خطاب کیا۔ بہت مشہور واقعہ ہے کہ اس کے نتیجے میں آیت کی تاخیر نازل ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ بیویوں کو اختیار دے دیں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتے رہیں اس حالت میں، نہیں رہنا چاہتے دور رہیں۔ آیت کی تاخیر اسی آیت کو، یہ جو اسی میں یہ پوری طرح یہ سبق ذکر ہے۔ تو اس آیات سے معلوم ہوتے کہ اہل بیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں۔ لیکن ایک روایت ہے، بہت مشہور روایت ہے، صحیح روایت ہے، مسلم نے بھی نقل کیا، دیگر حدیث کتاب نے بھی نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے، اور فرمایا کہ ادھر یہ آیت نازل ہو گئی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلا لیا، آواز دی کیا فاطمہ، اس کو بلا لیا، وہ آ گئی، حسن کو بلائے، حسین کو بلا لیا، حضرت علی وہ پیچھے کھڑے تھے، حضرت علی کو بھی بلا لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کندھی کے اوپر ایک کالے رنگ کے، ایک منقش قسم کے، جس کے اوپر لکیریں تھی، وہ چادر موجود تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ان کے اوپر ایک چادر ڈال دیا، ان حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اوپر، حضرت حسن کے اوپر، حضرت حسین، حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان سب پر چادر ڈال دیا، اور پھر فرمایا کہ اللہم ہؤلاء بیتی، یا اللہ میرے اہل بیت یہ۔ اور ادھر ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں یہ واقعہ ہے، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے چادر کی کولی کو اٹھایا ایسا، اور وہ چاہ رہی کہ وہ بھی اس کے اندر داخل ہو، اور کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی اہل بیت میں سے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ علی مکانک، اپنی جگہ میں رہو، علی مکانک، اپنی جگہ میں رہو، اور فرمایا کہ وانت علی خیر، تم خیر کے اوپر ہو۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی چادر کے اندر داخل کیوں نہیں کیا؟ تو لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اہل بیت صرف یہی چار حس، امام حسن، امام حسین، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی
رضی اللہ عنہ صرف یہی ہے. اور ام سلمہ طرح چاہ رہی تھی کہ چادر کر داخل ہو جائے، لیکن اللہ کے نبی نے منع کیا کہ نہیں تم داخل ہو. اور ان سے یہ کہا کہ انک علی خیر، یہ جملہ ہے کہ انک علی خیر، تم خیر کیوں کرو. اور فرمایا کہ علی مکان ہے کہ اپنی جگہ میں رہو. اس سے دو چیزیں معلوم ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چادر کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود تھے، تو ان کے ساتھ امہات المومنین کو شامل ہونا، اندر ہونا مناسب نہیں ہے، اچھا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کو بھی اس میں اس چادر میں داخل کر، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود ہے چادر میں. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم تو اہل بیت میں ہو پہلے سے، تو اس کا حصہ ہو. اور اس کو بتانا کہ یہ بھی اللہ، یہ بھی میرے اہل بیت ہے. اسی قرآنی آیات سے معلوم ہوتے کہ اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بیوی اس میں شامل ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ بنہا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے بیوی، اب جب تک وہ زندہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوئی شادی نہیں کی، اور اکثر اولاد جو سے ایک ابراہیم کے علاوہ کے سارے اولاد سے. اس آیات سے معلوم ہوتے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پورا جو خاندان ہے، اس کی جتنی بچے ہیں، بچیاں ہیں، بچوں کی بچے، وہ سب اس میں شامل ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نارینہ اولاد بڑی نہیں ہوئی، بچپن میں وفات پائے، لیکن بیٹیاں وہ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہے، حضرت ام رقیہ رضی اللہ تعالیٰ ہے، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ ہے. یہ تین تو پہلے وفات پائے، حضرت زینب بھی وفات پائی، حضرت رقیہ رضی اللہ بھی وفات پائی، حضرت ام کلثوم بھی وفات پائی. اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ زندہ جب آیت نازل ہو گئی، اس سے ان کے بچوں کو چادر کے اندر لیے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت. یعنی آیت سے تو یہ معلوم ہوتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اہل بیت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت فرمایا، شفقت فرمایا کہ اللہ میرے اہل بیت کی بھی. اور پھر اہل بیت کا جو لفظ ہے اہل بیت، قرآن میں جہاں آپ دیکھیں گے تو خواتین کے لیے، گھر کی بیویوں کے لیے استعمال کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں جب فرشتے گھر تشریف لائے، حضرت سارہ رضی کھڑی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے بشارت دی. حضرت سارہ یہ تعجب کی، انہوں نے کہا کہ آلد وانا عجوز وہذا بعلی شیخا، میری بچی پیدا ہو جائے اور میں تو بوڑھا ہوں، میں بوڑھی ہوں، یہ شوہر بھی بوڑھا ہے. 100 سال کے ابراہیم علیہ السلام، اور ممکن اس کے قریب کے بعد سارا بھی اس عمر میں بچے نہیں ہوتے. اس سے انہوں نے تعجب کی. اللہ نے فرمایا کیا تعجبین من امر اللہ، اور پھر فرمایا کہ اہل البیت یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ھذا رحمت اللہ، اور فرمایا کیا تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی برکت ہے آپ کو پر اہل بیت. اور قرآن میں اللہ نے سورۃ ال عمران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا تذکرہ کیا. جب وہ غزوہ بدر کی نکل رہے تھے، اللہ نے فرمایا کہ وہ اذ غدوت من اہلک، جب تم اپنے گھر سے، اپنے گھر والیوں سے نکل رہے تھے، اپنے گھر سے، ادھر بھی اہل کا ہے جو اطلاق کیا تو گھر کی جو بیوی ہے، بچے اس کو کر دیا. تو بہرحال اس قرآنی آیات سے، اس کی پوری پس منظر سے معلوم ہوتے کہ اہل بیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شامل ہیں. اور اس حدیث سے صاف معلوم ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہے، بیٹی ہے، اس کے جو بچے ہیں اور جو داماد ہے، جو چچزاد ہے، وہ سب اس میں شامل ہیں. اور ایک حدیث کے اندر بھی ہے، حضرت عائشہ فرما رہی ہے نحن آل محمد، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ما شبعنا من خبز الشعیر یومین ولا ثلاثة ایام متتابعین. فرمائیں کہ ہم آل محمد،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، ان کی بیویاں، کبھی ہم نے سیر بھر کے، پیٹ بھر کے ہم نے جو کے جو روٹی وہ بھی نہیں کھایا، کبھی 2 دن کبھی 3 دن، اور فرمائے کہ مہینے مہینے ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی۔ اس سے بھی معلوم ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اس میں شامل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور بھی فرمایا کہ کل تقی و نقی فہو علی، فرمایا کہ ہر نیک آدمی، ہر پاک آدمی، امت محمدی کے ہر پاک اور نیک آدمی، فرمایا کہ وہ میرے آل میں سے، میرے خاندان میں شامل ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے خاندان اہل بیت میں سے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فارس سے آئے، اس کو کوئی خاندان نہیں تو ادھر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان بھی ہم میں سے، ہمارے اہل بیت میں شامل ہے۔ اس طرح حضرت زید رضی اللہ عنہ، حضرت اسامہ، اور جو لوگ جتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئی، اس کو اللہ کے نبی نے اپنے اہل بیت کے اندر شامل کیا۔ اس سے بہت جامع قسم کے لفظ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، فرمایا کہ میں اور آپ سے کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں، آپ سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا ہوں میں، الا المودۃ فی القربى، فرمایا کہ میرے جتنے قریبی لوگ اس کا خیال کرو، تو سب سے قریب اس کی نسبی کے قریب، جو خاندانی قریب ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا ہے، وہ سب اہل بیت کے اندر جو بنو ہاشم ہے، اس کے جن نے ایمان لایا بنو ہاشم کے، اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، حضرت عقیل رضی اللہ عنہ ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہے، حضرت حارث ہے، یہ جن نے ایمان لایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاندان کے اور بنو ہاشم کے لوگوں سب اس میں شامل ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ سے کوئی اور اجرت نہیں مانگتا اور کوئی چیز نہیں مانگتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، فرمایا کہ میرے جو قریبی لوگ ہیں ان سے محبت کرو، ان سے تعلق رکھو۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت کے درمیان بہت محبت کے تعلق ہے۔ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور یہ اہل بیت کے اندر بہت زیادہ محبت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آپ دیکھیں کہ کس طرح بہترین تعلق ہے خلفائے راشدین کے ساتھ۔ حضرت حسن اور حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کتنی ان سے محبت کرتے ہیں خلفائے راشدین۔ حضرت فاطمہ بنت ظاہر اللہ کے نبی کی بیٹی ہے، جنت کے سردار ہے، جنت کی خواتین کے سردار ہے، سارے صحابہ صحابیات اس سے ایک عزت کی تعلق، ایک خوبصورت تعلق اسے رکھتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح کی جو پیغام ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق اور حضرت بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور یہ پیغام دیا، نکاح کا پیغام۔ ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہ رہے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح حضرت علی کے ساتھ ہو جائے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی چاہ رہے تھے کہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور یہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ میرے نکاح ہو جائے، لیکن درمیان میں کون ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آگے گئے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی اور پھر نکاح طے ہو گیا۔ اور پھر جب شادی کا وقت آ گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات کچھ بھی نہیں کہا، غریب صحابی تھے، وہ تو شجاعت اور بہادری اور دلیری میں مشہور نام ہے، لیکن پیسوں کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں تھی، کماتے نہیں تھے، فنا فی اللہ تھے۔ شادی کا وقت آیا، کچھ نہیں ہے، کیا کرے شادی کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مہر کے لیے کچھ چیز ہے کہ نہیں؟ کچھ بھی نہیں، گھر کے اندر صرف ایک زیرہ ہے، اس زیرہ کو لے کے بازار کی طرف گئی کہ مدینے کے بازار میں اس کو فروخت کرو۔ راستے میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ ملے، انہوں نے پوچھا کہ علی کدھر جا رہے ہو؟ انہیں فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میری شادی ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس زیرہ کو فروخت کرو اور اس سے جو آمدن آ جائے، جو پیسہ آ جائے، شادی کے
جو انتظامات ہیں اس سے کر لو، مہر کا کچھ ادائیگی کرو۔ عثمان غنی انہوں نے پوچھا کہ تم کتنے کا فروخت کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ 400 درہم کے میں چاہتا ہوں کہ 400 درہم کے فروخت کرو۔ اور تو عثمان غنی نے فرمایا کہ وہ مجھے دے دو۔ زیرہ لے لیا ان سے، 400 درہم اس کو دے دیا اور واپس زیرہ بھی اس کو تحفہ کیا تاکہ آپ جیسے بہادر آدمی کے ساتھ میں اچھا اور کہا چلو یہ میری طرف سے آپ کی شادی کے لیے تحفہ واپس دے دیا اسے۔ ایک محبت پر اس کے ساتھ اظہار کیا۔ عثمان غنی رہو اور حضرت علی رہو، ایک دوسرے کے ساتھ ایک محبت کا اظہار کیا۔ دیکھو آپ میرے ساتھی، میں آپ کے ساتھ شادی کے موقع پہ تعاون کرتا ہوں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رہو، کبھی حسن اور حسین کو دیکھتے تھے، چھوٹے تھے، اس کو کندھی کے اوپر بٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو کندھی کے اوپر رکھتے تھے اور کہا میں اس سنت کو ادا کر رہا ہوں، کندھی کے اوپر اس کو بٹھا کے اور خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب زخمی ہو گئی، جب اس کو ابو لؤلؤ مجوسی نے فجر کی نماز میں نیزہ مارا اور زخمی ہو گئے، لوگ آتے تھے عیادت کے لیے، لوگ آتے تھے مختلف، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے اور بہت زیادہ رو رہے تھے، بہت رو رہے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ واللہ لطالما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں نے بار و بار کئی بار میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ یہ فرماتے تھے کہ جئت انا وعمر، خرجت انا وعمر، اور فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی کو بار بار سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ میں گیا ہوں، میرے ساتھ ابوبکر صدیق تھے، میرے ساتھ عمر فاروق، میں آ گیا، میں نکل گیا، اور ہر موقع پہ آپ کا نام کیا اور فرمایا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اسأل اللہ تعالی ان یحشرک مع صاحبہ، فرمایا کہ اللہ، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اپنے دو دوستوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ آپ کی حشر کرے۔ پھر ان کے ساتھ ترتیب بھی ہو گئی اور حشر بھی انشاءاللہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے وہ، اور حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہوں گے۔ ایک محبت، جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس کے بلوائی نے محاصرہ کیا، مسجد نبی کا محاصرہ کیا، وہ مسجد کے بھی نہیں آ سکتے، ان کا پانی بھی بند کیا تھا، سب کچھ بند کیا تھا، تو اس موقع پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوشش کرتے تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی گھر تک کس طریقے سے پانی پہنچ جائے، اور اپنے دونوں بچوں کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ دونوں کو تیار کیا تھا، ان سے کہا کہ تم حضرت عثمان غنی کے گھر کے اوپر، اس کے گیٹ کے اوپر پہرا دو کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ دیکھو ایسے مشکل حالات میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، جب آپ کے دشمن ادھر موجود ہے اور آپ اپنے بچوں کو کوئی بھیجتے کہ تم جاؤ پہرا دو، اس میں تو خطرہ تھا کہ وہ پہلے شہید ہو جائے۔ ادھر کھڑے تھے، پہرا دیتے تھے تلوار کے ساتھ، لیکن بلوائی نے دیوار کے پیچھے سے وہ دیوار پلان کر کے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو گیا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو اپنے دونوں بچوں کو بہت غصہ کیا۔ اس سے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ تم حفاظت کرو، تم کیسے کھڑے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں چلا، ہم تو گیٹ پہ کھڑے تھے، اور انہیں پیچھے سے دیوار سے پیچھے سے آ کر اس کو شہید کیا۔ ایک محبت کی اظہار کرتے تھے، اور یہ اصل چیز ہے۔ اس زمانے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحابہ کرام کے اپنے درمیان جو اخوت ہے، محبت ہے، اس کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس دور کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان یہ جو دوریاں ختم ہو جائے۔ جب بھی محرم آ جاتے تو ہر امام بارگاہ کے سامنے بڑے پیمانے کی پولیس کھڑے ہو جاتے، مسجدوں کے سامنے ہر جگہ جلوس کے آگے پیچھے، کون ادھر تو کوئی انڈیا سے کوئی نہیں آتے کہ کوئی خطرہ ہے، ادھر سے امریکہ سے کوئی نہیں آئی ہے، ادھر تو کوئی یہودی نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی سے کیوں خطرہ محسوس کرے؟ ٹھیک ہے کہ وہ ان کے مذہبی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو ثواب سمجھ کے اپنی طرف کر رہے، کرتے دو، کیوں اس کو رکاوٹیں ڈالیں؟
کیوں مسلمانوں کے بچوں کے سامنے پولیس کی پہرے ہو؟ کیا ضرورت ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اس طرح پیش کرتے ان چیزوں کو کہ نفرت سے پھر جاتے. یہ محراب، یہ منبر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے لیے استعمال کیا. صحابہ کرام نے اس کو محبت مودت کے لیے استعمال کیا. اور جب تک اس محراب و منبر سے لوگ یہ سبق دے، اخوت کے سبق، محبت کے سبق، اس دن کو عام کرنے کے، تو اس سے خیر ہی پھیل جاتے. ہاں، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ صف کج دل پریشان سجدہ پہ ذوق کہ جذب اندرون بل کے لیے، جذب اندرون. اور کہتے ہیں کہ تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو کہ نہیں؟ مسلمان حاصل ہے کہ تم مسلمان بنے ہیں کہ نہیں؟ مسلمان اگر نہیں ہے اور ویسے زبانی دعوے، اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ منفعت ہے کہ اس قوم کی نقصان بھی ہے، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ہے، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی، کچھ بڑی بات نہیں ہوتے جو مسلمان بھی ہے. لیکن فرقہ بندی ہے کہیں اور کئی ذاتیں کیا زمانے میں پلٹتے کہ یہی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمزی مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی پروانی. ہوس نے کر دیا ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، ہوس نے کر دیا، ہوس نے کر دیا ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو. اور فرماتے ہیں کہ اخوت کا بیان ہو جا، محبت کی زبان ہو جا. اخوت کا بیان، محبت کی زبان، یہ ضرورت ہے اس دور کے. اور یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہندی، وہ خراسانی، یہ افغانی، وہ ترانی، تو اے شرمند ساحل اچھل کر دیکھ کراؤ. اور کہتے ہیں کہ یہ زبانیں، یہ بتان نے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا. بتان نے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا. نہ تورانی رہی باقی، نہ ایرانی، نہ افغانی. یہ دشمنوں نے تقسیم کیا. اس وجہ سے اب دیکھیں کہ جب یہ چیزیں ہو، اب دیکھو بلوچستان کے اندر روز تو قتل و غارت، روز دھماکے، اور ہر آدمی، ہر گھر کے اندر کوئی محفوظ نہیں. ابھی کل جو واقعے ہو، کتنا افسوسناک بات ہے کہ دہشت گردوں نے 42 پولیس والوں کو اغوا کر کے اور پھر شہید کر کے واپس دی. 42 پولیس والوں کو اکٹھے اٹھائے. اور یہ ایک دن کا واقعہ ہے، یہ روز کے واقعات. ادھر اب صبح خیبر کے بہت سارے علاقوں میں لوگ گھروں سے نہیں نکل سکتے، بجوڑ کی طرف آپ گئے، اب تیرا کی طرف جائے. ایسے بدامنی ہے، یہ دل دشمن کرا رہا ہے. ہمیں اللہ نے بہت عزت دی، لیکن کاش ہمارے جو حکمران طبقہ ہے وہ طاقت کی زبان کم استعمال کرے، اخوت اور محبت کی زبان استعمال کرے. کشمیریوں اس کے دیکھو، کشمیر کے اندر کئی دن سے ادھر نیٹ ورک بند ہے، لوگ نکلے ہیں حقوق کے لیے، مطالبے کر رہے ہیں. اور جو بھی نکلتے ہیں لوگ کہتے ہیں تم غدار ہو. جب تک یہ غداری کے سرٹیفکیٹ تقسیم کرنا بند نہ کریں گے اور ہر آدمی کو غدار سمجھیں گے اور خود اپنے آپ کو محب وطن سمجھیں گے، کام خراب ہو. محبت کی زبان استعمال کرو، بیٹھو ان کے ساتھ، مذاکرات کرو. اب جو ظلم کر رہے ہیں، اور تو دیکھو کہ ایک آدمی اگر 200 یونٹ سے 1 یونٹ جاتے تو 3000 سے کے بل 5000 یونٹ پہ پہنچ جاتے. 1 یونٹ کے بل 5000، یہ ڈاکہ نہیں ہے. یہ مسلمانوں کی اپنی قوم کی جیبوں کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈال رہے. ایک کچے کے ڈاکو ہے اور ایک پکی کے ڈاکو ہے. پکی کے ڈاکو جو ابدا میں بیٹھے، جو اس کی سرپرستی کرتے. ایک بل میں اگر آپ کو 3000 بل ہے، 10,000 روپے اس کی ٹیکسی. ایک بچہ، ایک چھوٹا بچہ اسکول کی طالب علم میں، وہ جب پیٹرول ڈالتے ہیں اپنی گاڑی میں تو کتنی ٹیکس ادا کرتے ہیں، اور پھر بھی یہ شو کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگ ٹیکس نہیں دیتے. بھائی تم تو اتنی ٹیکس ظالمانہ ٹیکس دے رہے. اور یہ جو جتنی پارٹیاں ہیں، افسوس کہ لوگ ان پارٹیوں کو بھی ووٹ دیتے، جو نکلتے نہیں، جو بات نہیں کرتے. وہ چاہتے کہ وہ کہتے یہ اے ٹی ایم ہے، جس سے اے ٹی ایم سے پیسے نکالتے ہیں، اے ٹی ایم کا ایسا کام نہیں، کیوں نکال رہا ہے، کیا مسئلہ ہے، کارڈ ڈالو نکالو. اس طرح حکمران یہ بھی ہر اے ٹی ایم سمجھتے کہ نکالو ان کی جیبوں سے، ڈاکے ڈالو.
غریب لوگ بیچارے پنکھے نہیں چلا سکتے، پھر بھی 9-10 بل آ جاتے ہیں، اور ان کے جو گھوڑے ہیں گھوڑے اس کی بھی اسی لگے، کتوں کو بھی اسی لگے، کوئی بل نہیں ہے، بل زیرو ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان حالات میں حکومت کو چاہیے کہ اللہ نے جو عزت دی ہے آپ کے قوم کے ساتھ، آپ کے قوم میں محبت کی زبان استعمال کرو، اخوت کی زبان استعمال کرو۔ دیکھو جو اکبر بگٹی تھے، اکبر بگٹی ایسے بزرگ آدمی تھے، مرد تھا اس نے، اب تو بعد میں نام سن لیا اسے جب وہ شہید ہو گیا، لیکن ادھر سے مشرف نے اس کو کہا ایسے جگہ سے ہٹ کروں گا کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا، اور اس کو ہٹ کیا۔ ایک بزرگ آدمی کو تو آپ نے قتل کیا، شہید کیا، لیکن پوری بلوچستان میں جو ماحول اپنے خراب کیا، ابھی تم قبر میں ہو لیکن اللہ کیا جواب دیں گے؟ اس وقت جتنے حالات خراب ہیں، اس طرح بے سوچ سمجھے فیصلوں کی وجہ سے، اس سے سوچ سمجھ کے اپنے قوم اپنے لوگوں کے ساتھ بٹا کے محبت کے ساتھ اخوت کے ساتھ آگے بڑھو۔ ایک تم جو ہو جتنے زیادہ ذمہ دار اس کو زیادہ محبت کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ اگر تم اپنے قوم کو ایسے مخاطب کر کے جیسے انڈیا والوں کو مخاطب کرتے، اس سے کام خراب ہو جاتے، اس سے اختلافات پیدا ہو جاتے۔ گھر کے اندر اگر والد بھی بچوں کے ساتھ محبت کی زبان استعمال نہ کرے، گھر نہیں چلتے۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس بدنی کو ختم فرمائے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ اس کو ایک سوچ عطا فرمائے، اس کو محبت عطا فرمائے۔ اس کے نتیجے میں کشمیر اور بلوچستان اور صوبہ خیبر اور جہاں جہاں اس طرح مسائل ہے، ان تمام مسائل کو مذاکرات کے ذریعے سے، بیٹھنے کے ذریعے سے اس کو حل کرے۔ اور اس وقت الحمدللہ پوری دنیا میں اللہ نے پاکستان کو ایک عزت دی ہے، اس عزت کو بحال رکھنے کے لیے تو ضروری ہے کہ ہمارے اندر کوئی انتشار نہ ہو، یہ انتشار ختم ہو، ایک سکون ہو، ایک اطمینان ہو۔ اور اس وقت پورے عالمی جو کفر ہے ان کی نظر پاکستان کے اوپر ہے، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کس طرح غیر مستحکم کرے، کس طرح ان کو لڑائی کے درمیان یہ بم دھماکے ہوئی چیز ہو۔ ان تمام لوگوں کا مقابلہ اس طرح ہے کہ ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب ہو، اچھے تعلق ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو صحابہ کرام کو سمجھنے کے، اس کے مقام مرتبے کو سمجھنے کے، اہل بیت اس کے مقام کو سمجھنے کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ان کو سمجھنے، اس کے مقام مرتبے کو سمجھنے کے، اور ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ان سب کو اپنے لیے رول ماڈل بنانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین۔